جب امریکہ نے ویتنامی انقلابیوں کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا تو اس نے انہیں کہا کہ پیرس میں اپنا ایک وفد بھیجیں تاکہ جنگ بندی پر بات چیت ہو سکے۔ اس وقت ویت نام کے جو انقلابی تھے یہ امریکی فوجیوں پر باری پڑ رہے تھے، یعنی کہ امریکہ کی اس وقت سچویشن وہی تھی جو آج ایران اسرائیل وار میں ہے۔ چنانچہ ویتنامی انقلابیوں نے 4 افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا، 2 خواتین اور 2 مرد۔ امریکی خفیہ اداروں نے اس وفد کے لیے پیرس کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں قیام و طعام کا بندوبست کیا، ہر طرح کی آسائشیں، راحتیں اور نعمتیں مہیا کر دیں۔ لیکن جب وہ وفد پیرس کے ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں موجود امریکی کاریں انہیں ہوٹل لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، مگر ویتنامی وفد نے ان میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے قیام کریں گے اور وقت پر اجلاس میں پہنچ جائیں گے۔ امریکی وفد کو یہ سن کر حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ کہاں قیام کریں گے؟ وفد کے سربراہ نے جواب دیا ہم پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں مقیم ایک ویتنامی طالب علم کے گھر میں رہیں گے۔ اب میں یہاں اپنے سامعین کو ویتنام امریکہ وار کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ ہم نے 1980s میں جو ہے وہ ریمبو فرسٹ بلڈ، ریمبو 2، ریمبو 3 جو ہے وہ دیکھی، تو ریمبو 1 جو تھی نا وہ ویتنام کے اوپر تھی، اور وہ جو سلور اسٹائل لون تھا نا وہ اس وقت کہہ لیں جی کہ ہمارا ایک بڑا ہیرو تھا۔ ویتنام وار بیسیکلی ایک کمیونزم اور کیپٹلسٹ سسٹم کی وار تھی، یعنی کہ ویتنام جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے 2 پارٹ تھے، ایک ناردرن ویتنام تھا اور ایک سدرن ویتنام تھا۔ جو نارتھ ویتنام کی گورنمنٹ تھی اس کو چائنا، اس کو سوویت یونین سپورٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ کمیونزم کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، جبکہ جو ساؤتھ ویتنام کی ریاستیں تھیں، ساؤتھ ویتنام کا جو علاقہ تھا اس کو جو ہے وہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، وہ اس کو کیپٹلسٹ جو ہے وہ بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے اپنے 5 لاکھ کے قریب جو ٹروپ ہیں وہ بھی اتارے ویتنام میں، اور یہ جو وار ہے یہ 1954 سے لے کے 1975 تک جو ہے وہ چلی، اور بالآخر اس میں نارتھ ویتنام جو ہے وہ جیت گیا۔ امریکی نمائندوں نے پوچھا کہ ہم نے تو آپ کے لیے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار قسم کے ہوٹل جو ہیں ان میں بکنگ کی ہوئی ہے، تو آپ میاں میاں کریں۔ تو ویت نامیوں کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اس جنگ کے دوران پہاڑوں میں رہنا سیکھا ہے، ہم گھاس پھوس پر سوتے ہیں اور روکھی سکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری زندگی بدل گئی تو ہمارے ضمیر بھی جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ ہمیں ہماری حالت پر رہنے دیں۔ اور تو اور جب ان وفود کے آپس میں جو ہیں وہ مذاکرات شروع ہوئے تو ویتنامی وفد نے امریکی نمائندوں سے مصافحہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے حالت جنگ میں، آپ ہمارے دشمن ہیں، اور ہماری عوام نے ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ ہم آپ سے مصافحہ جو ہے وہ کریں۔ جو اپنا ضمیر بیچ دے وہ اپنا وطن بھی بیچ دیتا ہے۔ آپ انہیں آج کل کے تناظر میں بیوقوف کہہ لیں کہ کہاں پہ جدہ پیلس، کہاں پہ 10 سال کی جلا وطنی، اور کہاں پہ 12 ارب کا جو ہے وہ جہاز، اور اس کے اپنے ہی ششکے اور اپنے ہی جو ہے وہ مزے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ویتنامی جنرل جی آب کی کتاب جو ہے، جو کہ اس نے امریکہ جنگ کے بعد جو ہے وہ لکھی، اس میں یہ واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا۔ اس میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی کوٹ کیا گیا، اور وہ فلسطین کے حوالے سے ہے کہ جنرل جیاب جو ہے اس نے 70 کی دہائی میں اس نے مسلمانوں کے بھی کچھ انقلابی جو رہنما، کچھ انقلابی جو تنظیمیں تھیں ان سے روابط بڑھائے، تو اس نے یہ دیکھا کہ جو مسلمانوں کے قائدین تھے وہ بڑی پرتعیش زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، جرمن گاڑیاں ہیں، اطالوی مہنگے سوٹ ہیں، فرانسیسی خوشبوئیں ہیں، اور دنیا کے تمام لوازمات ہیں۔ بلکہ یہ میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہمارے بچپن میں جو ہے وہ جہاد کشمیر تھا، اور جہاد کشمیر کے لیے جو مجاہدین بھرتی کرنے والے رہنما تھے ان کے پاس اس وقت 4x4 پیگو ڈالے، پراڈو، اس طرح کی جو ہیں وہ گاڑیاں اور ششکے ہوتے تھے۔ تو بہرحال جنرل جیاب نے کہا کہ آپ کی جو بغاوت ہے، آپ کا جو انقلاب یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مسلمانوں نے وجہ پوچھی تو جنرل جیاب نے کہا کہ کیونکہ انقلاب اور دولت کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ بغاوت جو شعور کے بغیر ہو دہشت گردی میں بدل جاتی ہے، اور وہ بغاوت جس پر مال و دولت برسائی جائے اس کے قائدین چور بن جاتے ہیں۔
اگر کوئی شخص انقلاب کا دعویٰ کرے مگر خود محلوں میں اور کوٹھیوں میں رہے، لذیذ کھانے کھائے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، جبکہ باقی عوام کیمپوں میں رہے، زندہ رہنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی محتاج ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ قیادت جو حقیقت میں انقلاب لانا چاہتی ہے وہ اصل میں انقلاب نہیں لانا